ہیلو اور آج کے سیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور بنیادی سوال پر غور کرنے والے ہیں۔ کیا ہماری یہ کائنات محض ایک اتفاق کا نتیجہ ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی ذہین ڈیزائن کار فرما ہے؟ تو آئیے مل کر اس فلسفیانہ تحقیق کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، تو آئیے ایک بہت ہی سادہ سی مثال سے بات شروع کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ صبح کچن میں جاتے ہیں اور میز پر 2 ٹوسٹ کے ٹکڑے دیکھتے ہیں اور ان پر چاکلیٹ سے لکھا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب پہلا خیال کیا آئے گا ذہن میں؟ کیا یہ سوچیں گے کہ چاکلیٹ کا جار شاید گرا ہوگا اور یہ خود ہی ایسے لکھ گیا؟ نہیں نا، آپ فوراً جان جائیں گے کہ کسی نے یہ جان بوجھ کر کسی ارادے سے کیا ہے۔ یہی جو بنیادی سی سمجھ ہے، یہی ڈیزائن کی دلیل کا اصل مرکز ہے۔ تو چلیں اب اسی خیال کو، اسی انٹیویشن کو اپنے کچن سے نکال کر سیدھا کائنات کی وسعتوں تک لے جاتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کا سہارا لیں گے۔ یہ کہانی ہے ایک خلاباز کی جسے کچھ بہت ہی غیر معمولی ملتا ہے۔ تصور کریں ہمارا خلاباز ایک بالکل ویران بنجر سیارے پر قدم رکھتا ہے۔ جہاں تک نظر جائے بس دھول ہے، چٹانیں ہیں اور ایک گہری خاموشی۔ زندگی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں۔ لیکن پھر اچانک اس ویرانے کے بیچ اسے کچھ حیران کن نظر آتا ہے۔ ایک شیشے کا بنا ہوا چمکتا ہوا گنبد، اور اس کے اندر کیا ہے؟ ایک پورا ایکو سسٹم، ہرے بھرے پودے، زندگی۔ وہ اس بنجر سیارے پر ایک جیتا جاگتا نخلستان ہے۔ اور یہیں سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، وہیں پر ایک مقامی ایلین سفیر ملتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے یہ تو بس ایسے ہی بن گیا، اتفاق سے۔ یعنی ہر پودا، اس کا پانی کا نظام، آکسیجن، سب کچھ محض ایک ایکسیڈنٹ کا نتیجہ ہے۔ کیا یہ بات مانی جا سکتی ہے؟ یہ دعویٰ تو سیدھا سیدھا عقل کے خلاف جاتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، واحد عقلی نتیجہ، دی اونلی ریشنل کنکلوژن، یہی ہو سکتا ہے کہ اسے کسی نے بنایا ہے، یعنی یہ ایک ذہین ڈیزائن ہے۔ اب یہی مثال ہمیں ایک بہت بڑے نتیجے کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ایک چھوٹے سے گرین ہاؤس کے لیے ڈیزائنر کا ہونا ضروری ہے، تو پھر اس پوری کائنات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ اتنی وسیع، اتنی پیچیدہ اور زندگی کو سہارا دینے والی کائنات، اس کے بارے میں ہم کیا نتیجہ نکالیں گے؟ اچھا، تو اب ان فلسفیانہ مثالوں سے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ٹھوس سائنسی شواہد کی۔ دیکھیں، پچھلی کچھ دہائیوں میں ماہرین فلکیات اور فزکس نے ایک بہت ہی حیران کن چیز دریافت کی ہے۔ وہ یہ کہ ہماری کائنات زندگی کے لیے آپ کہہ لیں کہ حیرت انگیز طور پر فائن ٹیون کی گئی ہے۔ ہمارے پورے یونیورس کی بنیاد اصل میں ان 4 بنیادی قوتوں پر ہے: گریوٹی، الیکٹرو میگنیٹک فورس اور 2 نیوکلیئر فورسز۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی جو ویلیوز ہیں وہ اتنی نازک اور اتنی پریسائز ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی ذرا سا بال برابر بھی فرق آ جاتا تو ستارے ہی نہ بنتے، ایٹم ایک دوسرے سے جڑ ہی نہ پاتے، اور زندگی جیسی ہم جانتے ہیں اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ فائن ٹیوننگ صرف کائنات کی بنیادی قوتوں تک محدود نہیں ہے۔ ذرا اپنے سولر سسٹم کو ہی دیکھ لیں۔ مشتری یعنی جوپیٹر، وہ ایک کائناتی شیلڈ کی طرح کام کرتا ہے، خطرناک ایسٹرائڈز کو ہم سے دور رکھتا ہے۔ ہمارا چاند، وہ زمین کے محور کو، اس کے جھکاؤ کو مستحکم رکھتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے موسم قابل اعتبار ہیں۔ اور زمین، وہ سورج سے بالکل صحیح فاصلے پر ہے، جسے ہیبیٹیبل زون کہتے ہیں، جہاں پانی مائع حالت میں رہ سکتا ہے۔ یہ سب مل کر زندگی کے لیے بالکل پرفیکٹ ماحول بناتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ صرف آج کے سائنسدان نہیں ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن جیسے عظیم ذہن بھی کائنات کی اس شاندار ترتیب کو دیکھ کر ایک طرح کی حیرت میں مبتلا تھے۔ انہوں نے خود کہا کہ ہم کائنات کو ایک حیران کن ترتیب میں دیکھتے ہیں جو کچھ قوانین پر چل رہی ہے، لیکن ہم ان قوانین کو پوری طرح نہیں سمجھتے۔ انہوں نے اس پراسرار قوت کا ذکر کیا جو ستاروں کو چلاتی ہے۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جو صرف سائنسی ڈیٹا سے آگے کی بات ہے۔ ظاہر ہے، اتنی بڑی دلیل ہے تو اس پر سوالات بھی اٹھیں گے، اعتراضات بھی ہوں گے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ڈیزائن کے اس تصور کے خلاف جو کچھ سب سے بڑے اور اہم اعتراضات کیے جاتے ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ شاید یہ سب اتفاق ہی ہو، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں تو اتفاق کو ایسے قبول نہیں کرتے۔ سوچیں، اگر کوئی ساحل پر جائے اور ریت کا بنا ہوا ایک خوبصورت قلعہ دیکھے تو کیا یہ سوچا جائے گا کہ یہ لہروں اور ہوا نے خود ہی بنا دیا؟
کبھی نہیں۔ تو پھر کائنات جیسی کہیں زیادہ پیچیدہ اور منظم چیز کے لیے ہم اتفاق والی وضاحت کو کیوں مان لیں؟ یہ تو ایک طرح کا فکری تضاد ہے، ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ اچھا، اس کا ایک بہت مقبول جواب ملٹی ورس تھیوری کی شکل میں دیا جاتا ہے، یعنی یہ کہ شاید کھربوں لا تعداد کائناتیں موجود ہیں اور ہم بس اتفاق سے اس ایک میں آ گئے جو زندگی کے لیے ٹھیک تھیں۔ لیکن اس تھیوری کے ساتھ دو بڑے مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ناقابل آزمائش ہے، وی کانٹ ٹیسٹ اٹ، اور دوسرا یہ اصل سوال کا جواب نہیں دیتی بلکہ اسے ایک قدم پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ یعنی پھر سوال یہ ہوگا کہ یہ ساری کائناتیں بنانے والا کائنات جنریٹر کہاں سے آیا؟ پھر آتا ہے وہ مشہور زمانہ سوال، اچھا بھائی اگر کائنات کو کسی نے ڈیزائن کیا ہے تو پھر ڈیزائنر کو کس نے ڈیزائن کیا؟ یہ سننے میں بہت گہرا سوال لگتا ہے، لیکن فلسفیانہ طور پر یہ ایک منطقی مغالطے، ایک فیلیسی پر مبنی ہے۔ اسے کہتے ہیں انفینٹ ریگریشن کی فیلیسی، یعنی ہر جواب کے لیے ایک اور سوال کھڑا کر دینا۔ دیکھیں، سائنس اور فلسفہ دونوں میں ہمیں کہیں نہ کہیں بہترین وضاحت پر آ کر رکنا پڑتا ہے۔ ہر وضاحت کی مزید وضاحت ضروری نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جب سائنسدان بگ بینگ کو کائنات کا آغاز بتاتے ہیں تو یہ نہیں کہا جاتا کہ پہلے بگ بینگ کی وضاحت کرو کہ وہ کہاں سے آیا، اسے ایک ابتدائی نقطہ مان لیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ڈیزائن کو بھی ایک بہترین اور حتمی وضاحت کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ ایک اور عام غلط فہمی یہ ہے کہ ڈیزائن کی دلیل گاڈ آف دا گیپس کی دلیل ہے، یعنی جہاں سائنس خاموش ہے وہاں خدا کو فٹ کر دو۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ دلیل اس اندھے ایمان پر نہیں کھڑی کہ سائنس کبھی نہ کبھی کوئی نیچرل وجہ ڈھونڈ لے گی۔ دوسری بات، سائنس ہمیشہ گیپس کو بھرتی نہیں، بعض اوقات وہ انہیں مزید گہرا کر دیتی ہے، جیسا کہ ایک سیل کی پیچیدگی کے معاملے میں ہوا۔ تیسرا، سائنس کا ریکارڈ وجودی سوالات کے جواب دینے میں کچھ خاص اچھا نہیں رہا۔ اور سب سے اہم بات، چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ڈیزائن کی دلیل کوئی سائنسی دلیل ہے ہی نہیں، یہ ایک فلسفیانہ نتیجہ ہے، این انفرنس۔ تو ان تمام اعتراضات پر بات کرنے کے بعد آئیے اب واپس دلیل کی اصل بنیاد پر آتے ہیں، اور وہ بنیاد ہے کیا؟ وہ ہے ثبوت کی پیروی۔ یہ معاملہ گیپس بھرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنے کا ہے کہ تمام شواہد کس نتیجے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ فلسفے میں اس طریقے کو انفرنس ٹو دا بیسٹ ایکسپلینیشن کہتے ہیں، اور یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔ یہ سوچنے کا وہ طریقہ ہے جو ہم سب سائنسدان، جاسوس، ڈاکٹر روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ تمام ثبوتوں کو سامنے رکھا جاتا ہے اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ کون سی تھیوری ان تمام ثبوتوں کی سب سے اچھی، سب سے کوہیرنٹ وضاحت کرتی ہے۔ یہ جہالت کی بنیاد پر دلیل نہیں، بلکہ جو ثبوت ہمارے پاس ہیں ان کی بنیاد پر دلیل ہے۔ ڈیزائن کی دلیل بالکل یہی منطقی قدم اٹھاتی ہے۔ تو آخر میں سوال آ کر یہاں رکتا ہے۔ ہمارے سامنے کائنات کی یہ حیرت انگیز فائن ٹیوننگ ہے، یہ پیچیدہ ترتیب ہے۔ ان تمام شواہد کو دیکھتے ہوئے زیادہ عقلی بات کیا ہے؟ یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ اس کے پیچھے ایک ذہین ڈیزائن ہے، یا پھر کسی ایسی متبادل وضاحت پر ایمان رکھنا جو ابھی تک نہ تو ثابت ہوئی ہے اور نہ ہی قابل آزمائش ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر سب کو غور کرنا چاہیے۔ اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی۔